الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، بہت ہی خوبصورت دین، اور یہ ایسا کامل اور ایسا جامع دین ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے کسی شعبے کو ادھورا نہیں چھوڑا، کہ ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج ہماری یہ بد نصیبی اور بد قسمتی ہے کہ ہم بے شمار سماجی معاشرتی برائیوں میں پھنس چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، نہ ہم کوئی اسلامی کتاب خریدتے ہیں، نہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، اور نہ ہی کسی علم والے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں کوئی 1 گھنٹہ نکال لیں، کسی کے پاس بیٹھ جائیں، کوئی دین کی بات پوچھ لیں، سیکھ لیں۔ اس قدر مصروف ترین زندگی بن گئی انسان کی کہ دین کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ جس رب نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنے دین کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور رزق دینے کا وعدہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا، سبحان اللہ، ہم اس رزق کے پیچھے بھاگنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، رازق کو بھول گئے کہ رزق دینے کا وعدہ تو اس نے کیا ہے۔ ہمارا تو کام ہی نہیں رزق کی تلاش میں نکلنا اور بھاگنا، دوڑ بھاگ کرنا۔ ہماری تو تخلیق کا جو مقصد ہے وہ تو صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رسول کو راضی کرنا ہے، اور ان کی اطاعت اور اتباع اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ مقصد حیات ہم نے فراموش کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زبیر بن عوام بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور بھی کئی صحابہ ہیں جنہوں نے روایت کی ہے کہ ان قریب پہلی امتوں میں، قوموں میں جو نقائص تھے، جو جرائم تھے، جو ان کے اندر برائیاں تھیں، ان قریب وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ اور وہ مونڈ دینے والی ہیں۔ پھر فرمایا بال کو صاف کرنے والی نہیں، بلکہ دین کو ختم کرنے والی وہ برائیاں ہوں گی جو تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کو ختم کرنے کے لیے کیسی کیسی تحریکیں، کیسے کیسے معاملات سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے مفکر اسلام اور علماء اسلام پیش کیے جا رہے ہیں جن کا اسلام سے تعلق ہی نہ کسی دینی مدرسے میں گئے، نہ انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ حدیث پڑھی، نہ فقہ پڑھی، نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے،
کیمرے کے سامنے آ کے وہ مفکر اسلام بن گئے، دین سمجھانے والے بن گئے، نہ چہرے پر سنت رسول ہے اور نہ سیرت اور کردار کے اندر دین کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ مبلغ اسلام بن گیا اور ہماری نوجوان نسل ان کے پیچھے چل پڑی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا 6-7 باتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ کام کرو۔ آج ان میں سے ایک دو باتوں پر ہم نے خطبہ دینا۔ پہلی بنیادی بات آپ نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کرو۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ نمبر 2، بیمار کی بیمار پرسی کرو، اس کی خیریت معلوم کرو، یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ جنازے کے آگے مت چلو، جنازے کے پیچھے پیچھے چلو، اور جنازے کو نصیحت سمجھو، عبرت سمجھو۔ مظلوم کا ساتھ دو، کمزور کی مدد کرو۔ اگر کسی نے کسی معاملے میں قسم اٹھا رکھی ہے اور وہ اتنا کمزور ہے کہ اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے وسائل بھی نہیں، تو تم اس کی قسموں کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ سید آمنہ کے لال نے باتیں فرمائی ہیں، ہمارے پیارے رسول نے باتیں فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ سلام کرنا مستحب ہے، سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی لفظ ہے اس مقصد کے لیے۔ کوئی نمستے کہہ دیتا ہے، کوئی نمسکار کہہ دیتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہہ دیتا ہے، کوئی گڈ ایوننگ کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہیلو، ہائے، کئی الفاظ۔ نیت ہوتی ہے سلام کرنے، لیکن ان تمام الفاظ کو آپ سامنے لکھ لیں کاغذ کے اوپر تو ان کا کوئی مطلب، مفہوم، دعائیہ، رحمت والا ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ ایک اسلام کا دیا ہوا جملہ ہے جس میں دعا ہی دعا ہے، جس میں خیر ہی خیر۔ آپ نے کہا گڈ مارننگ، صبح بخیر، اگرچہ آپ کی نیت سلام کرنے کی ہے مگر اس میں دعا ہے نہیں۔ لیکن اگر میں سمجھوں کہ اس میں دعا ہے تو آپ نے دعا کیا دی کہ صبح اچھی ہو جائے، اب دوپہر کو ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ گڈ ایوننگ کہہ دیا کہ شام تمہاری اچھی ہو جائے، چلو دعا بھی سمجھ لوں اس کو کہ رات کے آخری پہر میں تجھ پہ فالج گر جائے، اٹیک ہو جائے تو یہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ 24 گھنٹے پر مشتمل کوئی جملہ کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں، یہ صرف ہمارے دین اسلام کے پاس ہے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اسے جواب دیا اور فرمایا 10۔ ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا 20۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے اس کو بھی جواب دیا اور فرمایا 30۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وضاحت فرمائیے، یہ 10 20 30 کیا؟
فرمایا جس نے کہا السلام علیکم اسے 10 نیکیاں ملی، جس نے اس میں اضافہ کر کے ورحمۃ اللہ کا لفظ استعمال کیا اس کو 20 مل گئی، جس نے تیسرا جملہ مبارکات ہو بھی استعمال کر اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یار کتنا عظیم جملہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ صبح کی بات نہیں، شام کی بات نہیں، 24 گھنٹے کی یہ دعا، 24 گھنٹے کی۔ مدینہ طیبہ میں یہودی رہا کرتے تھے، تو یہودی السلام کی لام کو حذف کر دیتے تھے، مٹا دیتے تھے اور لفظ استعمال کرتے تھے السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر ہلاکت ہو، تم ہلاک ہو جاؤ، تم بیمار پڑ جاؤ، تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ تو جلدی میں وہ زبان سے یہ کلمہ ادا کرتے تھے مسلمانوں کے لیے۔ ایک بار نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یہی جملہ استعمال کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعلیکم۔ اندر حجرے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، آپ نے سن لی، آپ غضبناک ہو گئی۔ آپ نے اندر سے جواب دیا کہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، اللہ کی ہلاکت ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملے سنے تو بعد میں گھر جب آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کیا کر، اتنی سختی اچھی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ انہوں نے سام کا لفظ استعمال کیا، لام تو کھا گئے وہ جان بوجھ کر، آپ کے لیے ہلاکت کی انہوں نے بد دعا دی آپ کو۔ فرمایا تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے جواب میں کہا وعلیکم، جو بد دعا تم مجھے دے رہے ہو اللہ کرے یہ تمہارے اوپر لوٹ کر آ جائے۔ میں نے تو ان کو جواب دے دیا، وہ بد دعا ہماری طرف نہیں آئے گی، ان کی طرف واپس چلی جائے گی۔ لیکن عائشہ ذرا نرمی اختیار کرو، اتنی سختی اچھی نہیں ہے۔ نرمی میں معاملات اچھے ہو جاتے۔ تو آج ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس کے آداب کا نہیں پتا کہ سلام کب کرنا ہے کب نہیں کرنا۔ اب جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی آدمی کوئی اچھی بات دین کی بتا رہا ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم آ کے بلند آواز سے کہو السلام علیکم۔ یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ چند بابے ایسے ہیں ان کی عادت بنی ہوئی ہے، انہوں نے آنا ہے اور بلند آواز سے کہہ دینا السلام علیکم۔ اب یا وہ نماز توڑ کے جواب دینا واجب ہے، یا قرآن کی تلاوت چھوڑے پھر تمہیں جواب دے، کیونکہ مسئلہ نہیں معلوم، یہی سن رکھا ہے کہ سلام کرنا ہے۔ ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا دین کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ توجہ سے سن رہے ہیں، یا کسی ایسے کام میں مشغول ہے کہ اگر اس کو سلام کریں گے تو یہ جواب دے گا تو اس کے کام میں حرج پیدا ہوگا، اسلام کہتا ہے اس کو مت سلام کرو۔ اور ایک نقطے کی بات بتاؤں کہ اگر کوئی خلاف شرع کام کر رہا ہو تو اس کو بھی السلام علیکم نہیں کہنا۔ کوئی ناپسندیدہ کام ہو رہا ہے، ایسا مکروہ کام ہو رہا ہے کہ جس کو ہمارا معاشرہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اس کو السلام نہیں کرنا، کیونکہ السلام علیکم کہنے میں جہاں دعا ہے سلامتی کی، وہاں پر ایک مفہوم یہ ہے کہ تم جس کام میں لگے ہو اللہ کرے کہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہو۔ اب اگر وہ خلاف شرع کام کر رہا تھا تم نے السلام علیکم کہہ دیا اور وہ گھڑی قبولیت کی تھی، تمہارا سلام قبول ہو گیا، اب یہ ساری زندگی اس خلاف شرع کام سے جان نہیں چھڑا پائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہذا موقع مناسب دیکھ کر السلام علیکم کہنا چاہیے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو میں آپ سے ملنے کے لیے میں نے سنا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں مدینہ میں، تو میں بچہ تھا، لڑکا تھا، تو میں ملنے کے لیے آیا. میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں کون. یہ میری پہلی ملاقات تھی. حضرت جابر کہتے ہیں وہاں جب میں آیا تو دیکھا کافی لوگ جمع ہیں اور ایک شخصیت کو دیکھا کہ بڑی خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے، وہ گفتگو فرماتے ہیں تو لوگ ان کی گفتگو کو توجہ سے سنتے ہیں. تو میں نے ایک شخص سے پوچھا اللہ کے رسول کون سے؟ انہوں نے کہا وہ جو باتیں فرما رہے ہیں وہ اللہ کے رسول. تو میں نے کہا علیک السلام یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. الفاظ کیا استعمال کیے؟ علیک السلام، آپ پر سلام. آپ نے جواب نہ دی. میں نے دوسری بار کہا، ذرا اونچی آواز سے کہا، شاید سنا نہیں، بچہ تھا نا، اس کی اپنی سوچ. آپ نے پھر بھی جواب نہ دی. فرمائے ذرا پہلی ملاقات بٹھایا، فرمایا بیٹا سلام کے لفظ کو پہلے لے کر آؤ، علیکہ یا علیکم کو بعد میں لے کر آؤ. یوں کہا کرو السلام علیکہ یا السلام علیکم. یہ تو مردوں کا سلام ہے، تم نے علیکہ کو پہلے لے کر آئے، سلام کو بعد میں لے آئے. یہ تو مردے سلام کا جواب دیتے، زندوں کا سلام نہیں ہے یہ. آج میری آپ سے ملاقات اور پہلی ملاقات ہو کسی کے ساتھ تو ہم گھبراتے ہیں، وہ غلط بھی کام کرے تو نہیں روکتے، یار پہلی ملاقات ہے کیا کہے گا، مہمان آیا ہے کہے گا میں پہلی بار ملا ہوں تو انہوں نے پہلی بار ہی مجھے ڈانٹ دیا، میری صلاح کرنے کی کوشش کی. یہ ہماری سوچ غلط ہے. ہمارے رسول کا طریقہ کار یہی تھا. اگرچہ حضرت جابر سے پہلی ملاقات تھی اور ان سے خلاف سنت عمل سامنے آیا، اللہ کے نبی نے تمام لوگوں کے سامنے اس کی اصلاح فرما دی. فرمایا بیٹا علیکہ السلام نہیں کہنا، حالانکہ معنی ایک ہی ہے، مفہوم ایک ہے. السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، علیکہ السلام آپ پر سلامتی ہو. معنی مفہوم ہے. اللہ کے رسول بتانا کیا چاہتے ہیں کہ شریعت اپنے طور پر کوئی راستہ چن کر، کوئی زاویہ، کوئی طریقہ بنا کر اس پر چلنے کا نام شریعت نہیں ہے. شریعت نام ہے اللہ رسول کی اطاعت اور اتباع فرما برداری کا. اپنے طور پر کوئی راستہ تم چن لو، کوئی طریقہ اختیار کر لو، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس میں سنت کی برکتیں اور نور نہیں آئے گا. ہاں اگر وہ رسول اللہ کی سنت سمجھ کے کرو گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ایسا کیا اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، تو اس میں نور بھی آ جائے گا، برکتیں بھی آ جائیں گی اور ثواب بھی آ جائے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے رات کے وقت مسجد نبی شریف میں آئے، تہجد کا ٹائم، دیکھا صحابہ تہجد پڑھ رہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کو دیکھا وہ بھی پڑھ رہے. اب صدیق اکبر کے پاس قریب آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت اس قدر آہستہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاس آ کے کھڑے بھی ہو گئے تو سنائی نہ دیا کہ کیا پڑھ رہے. حضرت عمر کی طرف گئے تو ابھی آپ عمر سے دور تھے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی آواز کانوں میں آ رہی تھی، وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. اب یہ سارے مناظر دیکھ کے اللہ کے رسول واپس چلے. جب رات ختم ہوئی، صبح ہوئی، دن نکلا، آپ نے دونوں کو بلا لی. ایسی جی کے اوپر رات ہم آئے تھے تو تم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے کہ سنائی نہیں دیتا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کیا پڑھ رہے تھے، اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے. اور کہتے یا رسول اللہ میں جس رب کا قرآن پڑھ رہا تھا میں قرآن اسی کو سنا رہا تھا، وہ تو دل کی بات بھی جانتا ہے، مجھے اونچی آواز میں پڑھنے کی حاجت ضرورت نہیں تھی، میں جتنا مرضی ایسا پڑھوں میرا رب سن لیتا.
آپ حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے. عمر تم بولو کہ تم اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا اس لیے جو سونے والے ان کو میں جگا دوں اور شیطان کو دور بھگا دوں، کیونکہ قرآن کے بعد جہاں جہاں تک جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اب یہاں تک صدیق اکبر کا طریقہ وہ تھا جنہوں نے خود اختیار کیا ہوا تھا، حضرت عمر کا طریقہ وہ تھا جنہوں نے خود اختیار کیا ہوا تھا اور اسی کے اوپر چل رہے تھے. اب یہاں اللہ کے رسول نے انہیں نصیحت فرمائی، فرمایا اے ابو بکر آج کے بعد تم تھوڑا سا قرآن اونچی آواز میں پڑھا کرو، اب آپ تھوڑی سی اونچی کر لو. اے عمر تم اپنی آواز تھوڑی سی آہستہ کر لو. یہ فرمایا کیوں فرمایا؟ کہ یہ تاکہ ایک میسج چلا جائے کہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام شریعت ہے. اپنے طور پر اگر تم کوئی طریقہ اختیار کر کے چلنا شروع ہو جاؤ، زندگی کے شب و روز گزارنے شروع کر دو، اگرچہ وہ اچھا بھی کام ہوگا مگر وہ سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اتباع رسول نہیں ہوگی اس کے اندر، وہ نور اور وہ برکتیں نہیں ملیں گی. اب آج کے بعد صدیق اکبر تھوڑی سی آواز اونچی کریں گے، عمر آواز تھوڑی سی ایسا کریں گے، اور خیال کیا ہوگا ہمارے نبی نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ہم رسول اللہ کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں. جب یہ نیت کر کے ایسا کریں گے تو سنت رسول کی اتباع کا نور بھی ملتا رہے گا اور برکتیں بھی ملتی رہے گی. شریعت رسول اللہ کی اتباع کا نام، اپنے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے، آپ کے کہنے کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کا نام ہے. ایسا تو ہے. تو آپ نے فرمایا اے جابر السلام لفظ کو پہلے لاؤ، علیکہ کو بعد میں لے کر. اب یہاں پر دوسری بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا بیمار کی بیمار پرسی کرو، عیادت کرو. یہ اکثر بات میں کہا کرتا ہوں کہ میرا رشتہ دار، میرا ہمسایہ کئی دن بیمار گھر میں پڑا رہتا ہے، ہسپتال پڑا رہتا ہے، اور ہمیں اطلاع بھی ملتی. ہم اپنی مصروف ترین زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس کی خیریت معلوم نہیں کرتے. ہاں سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، کہ صبح دری کے اوپر آ کر بیٹھ کے اس کے خاندان والوں سے، گھر والوں سے پوچھ رہے ہوتے کیا ہوا تھا، کیسے فوت ہوا. ارے ظالم تو پاس رہتا، اسی محلے میں رہتا، یہ بعد جماعت نماز پڑھنے کا آرڈر کیوں دیا ہے؟ تاکہ لوگ محلے دار اپنی جامع مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کریں 5 وقت. اور نمازی پکے نمازیوں کی ایک جگہ مخصوص ہوتی ہے، طاہر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، ملک صاحب یہاں بیٹھتے ہیں، بابا جی یہاں بیٹھتے ہیں، پتہ ہے. اب ایک دن پتہ چلا یہ نہیں آئے، دوسرے دن بھی نہیں آئے، تیسرے دن بھی نہیں آئے، تو سوچنا چاہیے ہمسائے کو کہ یار میرا پکا نمازی میرا ساتھی تھا، میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، کئی روز ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہا، ذرا اس کے گھر جا کے پتہ تو کروں خیریت ہو، کہیں بیماری نہ ہو. اس لیے بعد جماعت نماز کو رکھا گیا. لیکن ہمارے مہینہ 15 دن بھی وہ نمازی نہیں آتا، ہم نے کبھی اس کی خیریت معلوم ہی نہیں کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث ہے، رسول اللہ کی حدیث پڑھتے سنتے خدا کی قسم کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. ایمان ہونا خوشی سے انسان کا اندر جھوم اٹھتا کہ کیسی امت کے اوپر آپ کو ترس آتا تھا، رحم آتا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ میرے امتی اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی خیریت کوئی معلوم کرے، اس کو بھی ثواب ملے، اس کو بھی ثواب ملے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر صبح کے وقت کام پر جانے سے پہلے، دفتر جانے سے پہلے، مزدوری کرنے جانے سے پہلے اگر تم کسی بیمار کا حال پوچھ لو اور پوچھ کے چلے جاؤ. پوچھا کیا؟ بیل دی، دروازہ کھٹکھٹایا،
بابا جی کیسے ہو، اماں جی کیسی ہیں، آپ خالہ جی کیسی ہیں، دعا جاری رکھو، میرا اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ 2-3 جملے بول کے چلے گئے۔ اب ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک 70,000 فرشتوں کی رب ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ جو خیرت معلوم کر کے جا رہا ہے، اب سارا دن تم نے عبادت نہیں کرنی، مجھ سے اس کے لیے بخشش کی سفارش کرنی۔ ایک فرشتہ نہیں، 2 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 فرشتے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت۔ اور فرمایا اگر مغرب کے بعد شام کے وقت کام سے واپس آئے، پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر خیریت پوچھ لی، فرمایا پر سورج نکلنے تک ساری رات پھر 70,000 ملائکہ تمہارے لیے رب سے بخشش مانگنے میں لگ جاتے۔ ہمارا عمل کتنا چھوٹا ہے اور اس پر اجر ثواب کتنا زیادہ ہے۔ یہ ہماری معاشرتی ایک مرض ہے، بیماری ہے کہ ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے کسی کی خیرت معلوم کرنے کے لیے، کسی کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے دروازے پر جاتے۔ بعض لوگ پتہ کیوں نہیں جاتے؟ ایک ہم نے خلاف شرع رواج بنا دیا ہے کہ بیمار کے گھر بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جاؤ، پھل فروٹ تحفے طائف کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ۔ اب جب تک میرے پاس وسائل ہے نہیں، مہنگائی زیادہ ہے، بل زیادہ آتے ہیں، گھر کا کرایہ بھی دینا، اتنی گنجائش نہیں کہ پھلوں کی ٹوکری لے کر جاؤں، تو اسی لیے بیمار کرسی نہیں کر۔ یہ رسم ہم نے بنائی، اپنی بنائی ہوئی خلاف شرع رسم کی بنا پر تم اتنی بڑی نیکی اور ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام تو خالی آ جاتے تھے دعائیں دینے کے لیے، آپ نے ایک طریقہ بتایا، فرمایا جب کسی بیمار کی خیرت معلوم کرنے کے لیے جاؤ تو پہلے ان کے گھر والے عزیزوں سے پتہ کر لو کہ کون سا وقت مناسب ہے جب یہ بیمار کے پاس حال پوچھنے کے لیے آئیں تو یہ جاگ رہا ہوگا اور آرام سے اس کی خیریت ہم معلوم کر لیں۔ مناسب وقت کون سا ہے؟ یہ نہیں کہ اس کے سونے کا ٹائم ہو جا کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دو، اس کا دوائی کھانے کا یا غذا کھانے کا ٹائم ہے تو پھر جا کے وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، ڈیرا لگا لو، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیمار کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جانا ہے آپ نے، مناسب وقت کا انتظار کرنا۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب کسی بیمار کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر جاؤ تو کم وقت میں خیریت معلوم کر کے نکل آؤ، زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے وہ تکلفات میں آ جائے گا۔ تمہاری وجہ سے میں گیا ہوں بیمار کرسی کرنے کے لیے، مجھے دیکھا امام صاحب خطیب صاحب آ گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اب وہ بیمار ہے، کمزور ہے، تھکا ہوا، اس نے لیٹنا ہے، میری وجہ سے لیٹ نہیں رہا، ٹانگیں تھک گئی ہوں، پھیلانا چاہتا ہے، آگے پاؤں سیدھی کرنا چاہتا ہے، میری وجہ سے ٹانگیں سیدھی نہیں کر رہا، اس کی غذا کا ٹائم، دوائی کا ٹائم ہے، اندر اسے کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بلانا چاہتا ہے اپنے پاس، میری وجہ سے بلا نہیں پا رہا، بے شمار وجوہات ہیں۔ اور 1450 سال پہلے ہمارے رسول رحمت نے ہمیں کیسی تلقین فرمائی؟ فرمایا مختصر ترین عیادت کرو اور دعا دے کے چلے آؤ، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا۔ ہاں علماء نے اجازت دی ہے ایک شخص کو کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ سکتا ہے، وہ کون سا؟ جو اس مریض کا زیادہ ہمدرد، غمخوار، لنگوٹیا یار ہو، جس کے آنے اور بیٹھنے سے مریض کو راحت محسوس ہوتی ہو۔ کئی ایسے لنگوٹے یار بھی ہوتے ہیں نا، گپ شپ لگانے والے، کہ اگر وہ آ جائیں تو بیمار اور خوش ہو جاتا ہے کہ یار اچھا ہوا تو آ گیا، اب تو بیٹھ یہاں پہ میرے ساتھ۔ ان کے علاوہ کسی اور کو زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے فقیہ، محدث، امام اور بہت بڑے عالم، حدیث کے عالم، بیمار پڑ گئے۔ اب اتنے بڑے امام تھے، محدث تھے، لوگوں کا تانتا بند گیا بیمار کرسی کرنے والوں، آ رہے جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا آیا عقیدت مند، وہ بیٹھ ہی گیا۔
لوگ آگے بیمار کرسی کر کے چلے جا رہے، وہ نہیں جا رہے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یار یہ جائے، میں گھر والوں کو بلاؤں، میں لیٹ جاؤں، میں آرام کروں، میں ٹانگیں پھیلاؤں، مگر یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجبور ہو کر آپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ بیمار کرسی کرنا ثواب ہے، لیکن بعض لوگ آتے ہیں بیمار کرسی کرنے کے لیے تو الٹا مریض کو تکلیف دیتے ہیں، آگے بیٹھ جاتے، جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب وہ اتنا نہ سمجھ کے آگے کیا کہتے ہیں، حضرت اجازت ہو تو میں دروازہ اندر سے بند کر دوں، یعنی میں بیٹھنا چاہتا ہوں، دروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اور نہ آئے اور میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ آپ ہلکا سا مسکرائے اس کی کم عقلی پر اور پھر فرمایا ہاں دروازہ بند کرو میرے بھائی، لیکن اندر سے نہیں، باہر سے بند کر کے جاؤ۔ پھر وہ اٹھ کر گئے۔ آپ لوگ جاتے ہیں بیمار کرسی کرنے کے لیے؟ جاتے ہیں کہ نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارے اندر یہ بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج کل تو موبائل ہے آپ کے پاس یار، کہیں جا نہیں سکتے تو کم از کم موبائل پہ خیریت معلوم کر لو، اتنا تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں آپ کو یاد کرانے کے لیے سنانا چاہتا ہوں، یاد کر لیں، تحفے کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک جامع ترمذی کی ہے اور ایک ابو داؤد شریف کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مریض کے پاس جاؤ، بیٹھ جاؤ، اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دو۔ اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی تو تمہاری اس دعا کی برکت سے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اسے شفا ملنا شروع ہو جائے۔ اللہم رب الناس، اے میرے اللہ، اے تمام انسانوں کے پروردگار، اذھب الباس، اس کی تکلیف کو ختم کر دے، اسے شفا دے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ لا یغادر سقما، اس کو ایسی شفا عطا فرما کہ دوبارہ بیماری اس کے جسم کے قریب ہی نہ آئے۔ اور دوسری دعا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم لا شافی اللہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک، اسأل اللہ رب العرش العظیم، اے عظمت والے عرش کے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس بات کی؟ ایشفیک، یا اللہ تو اس کو شفا عطا فرما۔ کیا دے؟ پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ اب دیکھو آپ سے میں نے 3 بار کہلوایا اور کچھ لوگوں نے یہ لفظ صحیح بولا اور کچھ لوگوں نے بد دعا دی۔ میں سن رہا ہوں، یہ لفظ ہے کیا؟ شین، فا اور الف۔ شین کے نیچے زیر پڑھنی ہے، زبر نہیں لگانی۔ اب کئی لوگ شفا کہہ رہے ہیں اور کئی لوگ شفا کہہ رہے ہیں۔ جنہوں نے شین کے نیچے زیر استعمال کر کے شفا کا لفظ بولا، انہوں نے اسلام کے مطابق دعا دی ہے کہ اللہ تجھے تندرستی دے اور صحت عطا فرمائے، اور جنہوں نے شین کے اوپر زبر ڈال کے شفا کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے مریض کو بد دعا دی اور اسے دعا دینے کی بجائے کہا اللہ تجھے جہنم کے آخری گڑھے کے کنارے کے اوپر پہنچا دے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ شفا حفرت من النار، شفا جہنم کی آگ کے گڑھے کے آخری کنارے کو کہا جاتا۔ ایک زبر زیر کے بدلنے سے آپ کا مفہوم بدل گئے۔ آپ دعا دینا چاہتے تھے، آپ نے الٹا اس کو بد دعا دے دی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں دعا دے کر آیا ہوں، فریدی صاحب نے دعا بتائی تھی، میں نے دعا دی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔
تو جب بھی آپ کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کریں، اگر نہیں بولنا آتا بھول جاتے ہیں تو عام اردو کا لفظ استعمال کریں، اللہ تجھے صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا کر، اللہ تجھے ٹھیک کر دے، تو اچھا ہو جائے۔ ضروری ایسا لفظ استعمال کرنا ہے کہ جس لفظ کے اندر آپ کو بھلاکا آ جائے اور آپ بھول کے غلط لفظ استعمال کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعائیں پڑھ لیں، اگر اس مرض کے اندر یہ جو بیماری آئی ہے، اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اللہ اسے تندرستی عطا فرمائے، وہ جلد شفا یاب ہو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میری پہلی ملاقات ہے نبی علیہ السلام سے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ اب یہاں سے علماء نے ایک ہمارے لیے لفظ نکالا کہ صحابہ کی سنت ہے کہ جب تم کسی بڑے کے پاس جاؤ، کسی خاندان کے بڑے کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، کسی بزرگ کے پاس جاؤ، کسی خیرخواہ کے پاس جاؤ جو تم سے عمر میں تجربے میں بڑا ہو، تو اسے آخر میں کہا کرو مجھے کوئی نصیحت فرما۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ کہتے یا رسول اللہ کو نصیحت فرمائیے۔ تو اس لڑکے نے جابر بن سلیم نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھ، آپ نے یہ نہیں فرمایا روزے رکھ، آپ نے یہ نہیں فرمایا فلاں کام کر، فلاں کام کر، فلاں کام کر، نہیں، آپ نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تَسَمُنَّ أَحَدًا يَا جابر، اے جابر بیٹا، پہلی نصیحت پلے باندھ رہے ساری زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ بہت کم لوگوں نے سبحان اللہ، کیونکہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم روزمرہ گفتگو کے دوران بے شمار مرتبہ ہلکا سا غصہ آیا اور گالیاں بکنا شروع ہو جاتا۔ آپ اس امت کے اندر کس قدر صلہ رحمی چاہتے تھے، کس قدر رحمت کے خواہاں تھے، کس قدر آپ چاہتے تھے یہ معاشرہ اچھا ہو جائے، اس معاشرے کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے آپ نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ کبھی کسی کو برا نہیں کہنا۔ گالی اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو جسے سن کر دوسرے کا دل رنجا ہو جائے، ایسا کلمہ منہ سے نہیں بولنا۔ اب ہمارے ہاں کیا ذہن بنا ہوا ہے، ارے برے کو برا نہ کہیں تو کیا کہیں، ہم نے اپنے طور پہ یہ ضابطہ بنا رکھا، ارے برے کو برا نہ کہیں، مولانا آپ نے کیا کہہ دیا ہے، برا اس کو برا نہ کہیں تو کیا کہیں، میرا دین کیا کہتا ہے؟ میرا دین کہتا ہے برے کو برا نہ کہو، اس کے برائی والے عمل کو برا کہو، اس کا فعل برا ہے، اس کا عمل برا ہے، اس کے کرتوت برے ہیں، اس کا کام برا ہے، جو کام وہ کر رہا ہے خلاف شرع اس کام کے بارے میں کہو یہ کام اچھا نہیں، یہ کام برا ہے، اس انسان کی ذات کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے آج یہ غلط کام کر رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد یا کل اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے اور یہ کامل نیک ہو جائے۔ وہ قادر مطلق ہے، ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی حیاتی کے اندر اپنی آنکھوں میں بے شمار نمازی لوگوں کو دیکھا جو پکے نمازی تھے، آج وہ مسجد کے اندر داخل ہی نہیں ہوتے، اور بے شمار میں نے دیکھا تھا تاش کھیلنے والے، لوڈو کھیلنے والے، شطرنج کھیلنے والے، ماشاءاللہ پکے نمازی بن کے داڑھی رکھ لی اور ماشاءاللہ تاش بھی چھوڑ دیا اور یہ جناب شطرنج بھی چھوڑ دی اور نمازی اور پرہیزگار بن گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر تم اسلام کو مانتے ہو، دین کو مانتے ہو، تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی۔
دین کو تم زیادہ سمجھتے ہو یا اللہ کے رسول زیادہ سمجھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ہماری اصلاح کی خاطر ہمیں جو نصیحتیں فرمائی، جو طریقہ بتایا، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی پڑے. فرمایا جابر کبھی زندگی میں کبھی کسی کو برا نہ کہنا، گالی نہ دینا. اور قربان جو صحابہ کے اوپر جب اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی پتھر پہ لکیر ہو گئی، مرتے دم تک اس پر عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آج آپ نے حدیث مجھ سے سنی، یہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہا اور مسجد سے باہر نکلے چوک میں کسی سے انبن ہوگی اور اس کو گالیاں بکنا شروع ہو گئے. کہاں کی نصیحت؟ اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کا ورد کیا تھا مسجد میں بیٹھ کے 2 منٹ میں ختم ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا غلام پر اور منہ سے نکل گیا لعنت کا لفظ. اسلام میں منع ہے کسی پر لعنت نہ بھیجو، کسی کو خبیث نہ کہو، یہ اسلام میں منع کیا ہے. ہم بات پہ ارے تو ہے ہی لعنتی، ارے فلاں وہ خبیث انسان، اس کی بات ہی نہ کرو. یہ الفاظ وہ جن کے واضح طور پر اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی کلمہ کو مسلمان کے لیے استعمال مت کرو. صدیق اکبر کو غصہ آیا غلام کے لیے، آپ کے منہ سے لعنت کا لفظ نکلا، میرے نبی بیٹھے تو نے سن لیا. آپ نے فرمایا صدیق ہو اور لعنت کرے، یہ 2 چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. صداقت اور لعنت جمع نہیں ہو سکتی. فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت قدموں میں گرے اور روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور کفارے کے طور پر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو گالی دی، اس کو تکلیف پہنچی، لعنت کا لفظ استعمال کیا. اب غلام کے لیے سب سے بڑھ کر خوشی کا معاملہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، لہذا میں بطور کفارہ اس کو آزاد کرتا ہوں. اعتبار خاتمے کا ہے. العبرۃ بالخواتیم حدیث ہے، اعتبار خاتمے کا. ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے، آگے چند لڑکے کھڑے تھے اور ایک لڑکے نے کتا بھی پکڑ رکھا تھا. اس کی رسی ہاتھ میں تھی، کتا تھا. اب یہ بابا جی پاس گزرے تو ان کو شرارت سوچی، ان میں سے کہنے لگا بابا جی ٹھہریے ذرا بتائیے آپ اچھے ہیں یا ہمارا کتا آپ سے اچھا ہے؟ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے. آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو ہم تو لڑ پڑیں گے اس کے، لیکن اولیاء کرام کے اندر میرے رسول کی ایک ایک سنت کی ادا جھلک نظر آتی تھی کہ جس طرح رسول اللہ پر صفت حلیمی کا غلبہ تھا، اسی طرح جو سچا ولی ہوگا اس کے اندر بھی حوصلہ، تحمل اور بردباری سب سے زیادہ ہوگا. اب رک کے ٹھنڈے دل سے آپ نے فرمایا بیٹا تمہارا سوال اچھا ہے لیکن اس کا جواب میں آج نہیں دے سکتا. میں اچھا ہوں تمہارے کتے سے یا تمہارا کتا مجھ سے اچھا ہے، اس کا فیصلہ اس دن ہوگا جس دن مجھے موت آئے گی، جس دن میں مروں گا. اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، مجھے کلمہ نصیب نہ ہوا، تو پھر تیرا کتا مجھ سے بہتر. یہ تھے اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نفلی روزہ رکھ کے ایک ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، آگے کوئی کھڑا تھا جو سبیل لگا کے پانی باندھ رہا تھا، پلا رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ہے کوئی مجھ سے پانی پینے والا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے. فوراً بھاگ کر اس کے پاس کون؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو دادا پیر تھے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. جنید بغدادی کے دادا پیر ہیں.
حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی دوڑ کر کے اسے کہا فوراً پانی دو. اس نے پانی دیا, آپ نے وہ پانی پی لیا. جب چلنے لگے تو ساتھی نے کہا حضرت آپ تو روزے کی حالت میں تھے, آپ نے تو روزہ توڑ دیا. فرمایا نفلی روزہ تھا, ٹوٹ گیا, اس کی قضا کر لوں گا. مگر میرے من میں آئی یہ دعا دے رہا ہے, کیا خبر کہ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ کی رحمتیں مجھے مل جائیں. اتنا بڑا ولی کامل جنید بغدادی کا دادا پیر بھی اللہ کے بندوں کی دعائیں لینے کے لیے کتنے حریص ہوتے تھے کہ یار مجھے دعا مل رہی, کیا پتا یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کی دعا قبول ہو جائے اور مجھے مل جائے اور مجھ پر اللہ کا کرم ہو جائے, اللہ کی رحمتیں ہو جائے. غزوہ خیبر کا موقع, اسلامی لشکر ہے. نبی علیہ السلام ایک خیمے کے اندر تشریف فرما, ایک چرواہا بکریاں چراتا 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 اسلامی لشکر کے قریب آ گئے. اس نے بکریاں مجھے چھوڑی اور سیدھا صحابہ کرام کے پاس آ کے کہنے لگا آپ کون ہیں, کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور جہاد کے لیے آئے ہیں, خیبر کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. یا تو یہ لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیں, ہم اپنے نبی کی قیادت میں آئے ہیں. اس نے کہا تمہارے نبی کہاں ہیں؟ صاحب نے اشارہ کیا وہ سامنے خیمے کے اندر آرام فرما. پہلے اسے یقین ہی نہ آیا, اس نے کہکا لگایا, اس نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مذاق نہیں کر, کیونکہ اس کے ذہن میں تھا وہ ایک چرواہا تھا, بدو تھا, غیر مسلم. اس کے ذہن میں تھا کہ اتنا بڑا اسلامی لشکر اس کے جو سربراہ ہوں گے کیا وہ معمولی سے خیمے میں ہوں گے اتنی سادگی میں؟ جب صحابہ کرام نے اسے کہا ہاں ہمارے رسول ہیں, اسلامی لشکر کے سربراہ ہیں, اللہ کے پیارے محبوب اور نبی اور رسول ہیں, ہمارے مقتدی و پیشوا ہیں اور اسی خیمے کے اندر ہے, آپ سادہ زندگی بسر کریں. وہ سیدھا خیمے کے اندر ہے اور اس نے پہلا سوال کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ. تو کون سی دعوت لے کر آپ آئے, کیا لے کر آئے ہیں آپ, دعوت کیا ہے آپ کی؟ نبی علیہ السلام نے اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم بنا کر بھیجا. کوزے میں دریا کو بند کر دینا آپ کا کمال تھا کہ ایک جملہ بول دے تو اس میں ساری بات آ جاتی. یہ آپ کا معجزہ, آپ نے مختصر وقتوں سے پورا دین سمجھا دیا. ریل گاڑی چل رہی ہے, اسٹیشن پہ رک گئی, ایک اللہ والا ریل گاڑی کے ڈبے کے اوپر سوار ہونے لگا, ایک پاؤں نیچے تھا ایک اوپر تھا. کسی نے پوچھ لیا مجھے دین سمجھائے. اب انسان کہتے ہیں کہ یار یہ کون سا ٹائم ہے دین سیکھنے کا سمجھنے کا, گاڑی روانہ ہونے والی ہے, میں گاڑی ریل گاڑی کے ڈبے کے اندر بیٹھنے کے لیے ٹانگ ایک پاؤں میں نے اندر رکھا ایک باہر ہے اور تم کہتے مجھے دین سمجھا دو. اور انہوں نے دین سمجھایا, ایک جملے کے اندر دین سمجھا دی. دوسرا پاؤں زمین سے اٹھانے سے پہلے کا بیٹا پورا دین نام ہے کہ رات کو سونے سے پہلے رب سے معافی مانگ کے سویا. یہ پورا دین. بات اتنی گہری ہے کہ ابھی آپ خالی سبحان اللہ کہیں گے, لیکن جب تنہائی میں اکیلے میں بیٹھیں گے اس کے اندر غور و فکر کریں گے, تفکر اور تدبر سے کام لیں گے, پھر اس بات کی گہرائی کا پتہ چلے گا اور پھر آپ اس کے لیے دعائیں کریں گے جس نے جملہ بولا. اللہ کے رسول نے دین سمجھا دی. اب آگے وہ کیا کہتا اگر میں آپ کی دعوت کو قبول کر لوں تو کیا ہوگا, میرے لیے کیا انعام ہوگا؟ فرمایا تم مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ, ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں. اب اس نے اپنے آپ کو دیکھا, گرمیوں کا موسم, پسینہ, پھٹے پرانے کپڑے, اس نے اپنے
آپ کو دیکھا کہ مجھ سے تو کوئی ہاتھ نہیں ملاتا، ہر آدمی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا، میں غلام ہوں، یہودیوں کا، کافر ہوں، غیر مسلم، اور یہ کہتے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگا دیں گے۔ اس نے کہا واقعی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کلمہ پڑھائی، پھر پڑھائی یہ کلمہ۔ ہمارا دین مٹھاس سے، اخلاق سے، نرمی سے پھیلا، سختی سے۔ آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کسی کے دل اور دماغ پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، دو میٹھے بول بولنے پر تا حیات اس کے دل پہ حکمرانی کر سکتے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ السلام نے بازو پھیلا۔ وعدے کی تکمیل ہے نا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگا دیں گے۔ اب وہ کبھی اپنے آپ کو دیکھے، کبھی اللہ کے رسول کی طرف دیکھے، اور کبھی اپنی قسموں پہ ناز کرے کہ میں حقیر سا انسان جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور نبیوں کے تاجدار مجھے اپنی چھاتی سینے نبوت سے لگانے لگے ہیں۔ اور کائنات کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جب اللہ کے رسول نے اسے اپنی چھاتی سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا سب سے پہلا کام یہ کر، یہ بکریاں ان کی واپس کر کے آ جن سے تو لے کر آیا۔ ابھی نہیں سمجھے آپ؟ دشمنوں کی بکریاں ہیں جن سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے اللہ کے نبی کا۔ مسلمان گھیرے میں لیے ہوا شہر کو، خیبر کو، آنا جانا بند ہے ان کا، باہر جا نہیں سکتے، کوئی باہر سے آ نہیں سکتا۔ ابھی ان سے لڑائی ہونے والی ہے، اس علاقے کو فتح کرنا ہے، اور جنگ کی صورت میں یہ پورا شہر ان کا مال غنیمت بن جائے گا، مسلمانوں کے لیے وقف ہو جائے گا۔ یہ دشمن ہے اسلام کے، پھر بھی میرے نبی کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ تم زبان دے کر، وعدہ کر کے، ایک تنخواہ، ایک بدلے کے عوض بکریاں چرانے کا کام لے چکے ہو، لہذا اس معاہدے کو مت توڑو، ان کے ساتھ بد عہدی مت کرو۔ پہلے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگرچہ وہ دشمن ہیں لیکن ان کے یہ بکریاں امانت ہے تیرے پاس، اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پہلا حکم میرا یہ ہے، یہ ان کی امانت واپس کر۔ یہ دین ہے ہمارا۔ ہم تو بھائی کا حق کھا کے قبر میں چلے جاتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے، ہمسایوں کا حق۔ جتنے مرضی حج کر لو، عمرے کر لو، تم یاد رکھو تمہارا حج عمرہ قبول نہیں اگر تم نے اپنے بہن بھائیوں کا حق کھایا ہے یا مارے کسی کا حق۔ کوئی حج قبول نہیں ہے تمہارا، کوئی تمہارے عمرے قبول نہیں۔ 100 دیگے بھی چڑھا کے باندھو، تمہارا گناہ پھر بھی معاف نہیں ہونا۔ حقوق و رباط کی معافی پہلے مانگو۔ بہن کا حق کھایا ہے تو اس کو دو، بھائی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کرو۔ عزیز رشتہ داروں کے حقوق، ہمسائے کے حق مارے ہیں، واپس کرو، معافیاں مانگو ان سے، راضی کرو انہیں، پھر جاؤ حج عمرے پہ اوپر، پھر صدقہ خیرات دو، پھر محفل میلاد کرو، پھر اجر و ثواب ملے گا۔ سارا مال ہڑپ کر کے کہو کہ میں محفل میلاد کرا لوں تو میں بخشا جاؤں گا، کوئی بخشش نہیں ہونی۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کے اعلان قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کے جملہ بول رہا ہوں، تمہاری کوئی بخشش نہیں ہونی۔ فرمایا بکریاں واپس کر، وہ واپس کر کے آئے۔ یا رسول اللہ میں واپس کر آیا ہوں، اب بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا نماز کا وقت ہوتا تو میں تمہیں کہتا نماز پڑھ، ماہ رمضان ہوتا میں تمہیں حکم دیتا روزے رکھ، تیرے پاس مال و دولت ہوتا تو میں کہتا زکات دے۔ تو غریب مفلس ہے، ماہ رمضان بھی نہیں، نماز کا وقت بھی نہیں، اب تو صرف ایک عبادت ہونے والی ہے، تلواروں کے سائے تلے جہاد ہونے والا ہے، لہذا جہاد میں حصہ لے۔ وہ تھا تو غریب بدو لیکن تھا بڑا سیانا۔
اس نے کہا یا رسول اللہ میں وہاں پہ جاؤں گا تلوار لے کر تو وہاں سے تو دو ہی آپشن ہے، یا زندہ بچ کر آؤں گا یا مارا جاؤں گا۔ زندہ بچ جاؤں گا پھر تو انعامات مجھے پتہ ملیں گے، لیکن اگر میں چاہتے ہوئے مارا گیا، میں نے تو زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، صدقہ خیرات نہیں دیا، کوئی نیکی کا عمل میں نے کیا ہی نہیں، ایک عمل کرنے جاؤ اور وہاں پہ مارا جاؤں، پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول تجھے زبان دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہوگا اور تجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا، اور تیرے جسم سے یہ جو بدبو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو میں بدل ڈالے گا، اور یہ جو تیرے چہرے کی سیاہی ہے اللہ اس کو روشنی اور نورانیت میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ گیا لڑتا ہوا مارا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام معائنہ کرنے کے لیے چلے تھے ایک جگہ، لوگ کافی دائرے میں گول دائرے میں اکٹھے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایک شخص اجنبی، اب ان کو نہیں پتا کیونکہ لشکر تھا، چند لوگوں نے دیکھا تھا جب وہ آیا تھا، چند لوگوں کے سامنے بات چیت ہوئی، باقی لوگ نہیں جانتے تھے، تو اب وہ لوگ کھڑے کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی اجنبی شخص ہے ہماری طرف سے آ کے لڑا اور مارا گیا۔ فرمایا ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دو۔ کہ راستہ دیے گا جب سرکار آئے آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے نامہ اعمال میں کوئی نماز نہیں، ایک سجدہ بھی زندگی میں کبھی نہیں کیا اس نے، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک پیسہ بھی اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کیا، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد دو ہی نیک عمل ہیں، ایک اس نے ایمان کی نظروں سے میرا چہرہ دیکھا، میرا کلمہ پڑھا، اور دوسرا جہاد میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا، اور اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا محل تیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سیاہی کو تابانی میں بدل دیا ہے اور اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا۔ اگر بکریاں چراتا چراتا واپس چلا جاتا، ہندو تھا، یہودی تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، ہم اس کو اگر برا بھلا کہتے، اس کی ذات کو برا بھلا کہتے، ہم تو نہیں جانتے کہ کچھ دیر کے بعد اس نے سرکار کی بارگاہ میں آنا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا۔ اعتبار خاتمے کا ہے، لہذا کسی شخص کی ذات کو برا مت کہو۔ نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی کسی کی ذات کو برا نہیں کہنا، ہاں اس کے فعل کو برا کہو، اس کے عمل کو برا کہو، اس کا جو کام ہے، جو اس کے غلط کرتوت ہیں قرآن اور سنت کے خلاف، ان کے بارے میں تبصرہ کر سکتے ہو کہ یہ کام اچھے نہیں کر رہا، یہ کام اچھے نہیں ہو رہے، مگر اس کو اس کی ذات کو برا نہیں کہنا۔ اور آخری بات یہاں پہ عرض کروں کیونکہ حدیث لمبی ہے، اگر میں پوری حدیث بیان کروں گا تو گھنٹہ اور لگ جائے گا، تو اسی بات کو ہم اگلے جمعے پھر لے کے جائیں گے، لیکن ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب بھی تمہیں نیکی کرنے کا موقع ملے فوراً کر لو، یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹی ہے یا بڑی، اور اگر کہیں گناہ کرنے کا موقع ملے فوراً چھوڑ دو، یہ نہیں دیکھنا کہ چھوٹا ہے۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن، وہ بہت بڑا داؤ چلاتا ہے ہمارے اوپر، ہمارے ذہنوں میں خیال پیدا کرتا ہے یہ نیکی کا کام تو بڑا معمولی کام ہے، یہ کر کے کون سا تم کشمیر فتح کر لو گے، کون سا تم اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دو گے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ساری زندگی مسجد سے دور رہے، ساری زندگی برائیاں کرتے رہے، اب چھوٹا سا کام یہ کر لو گے تو کون سی تمہاری بخشش ہو جانی ہے؟ ارے ٹھہر مت کر، جب بڑا کوئی کام آئے گا پھر کر لینا۔ یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں خیال پیدا کر کے اس نیکی کے کام سے ہمیں محروم کر دے۔ یاد رکھو یہ نقطہ، یہ میرا جملہ
پلے باندھ لو. ظاہری طور پر تمہاری نظروں میں وہ کام چھوٹا ہے، لیکن تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ کام عظیم ہو. میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں بولا، میں نے بخاری شریف کے اندر ایک روایت پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت جو ساری زندگی گناہ کرتی رہی، بدکار تھی، بدکار عورت، ایک دن جا رہی ہے تو کتے کا بچہ کنویں کے پاس بلک رہا تھا پیاس سے، وہ رک گئی. وہ سوچتی کہ میں نے ساری زندگی گناہ کیا، پانی نکال کے اس کو پلا بھی دوں تو یہ کتے کے بچے کو پانی پلانے میں کون سی میری بخشش ہو جائے گی؟ انسان کا تو ہے نہیں، کتے کا بچہ. لیکن وہ رکی، پانی ذرا گہرائی میں تھا، اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹے کو اتارا، اسے باندھا اور پانی نکال کے اس کے منہ میں ڈالتی رہی، یہاں تک وہ بچے کی پیاس بجھی. وہ کتے کا بچہ وہ جناب اٹھا اور دوڑ لگا کے چلا گیا. میرے رسول رحمت فرماتے اللہ نے اسی وقت اس عورت کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے نا بھائی. اب اگر وہ عورت نہ رکتی، چلی جاتی، جا سکتی تھی کہ میں تو گناہگار ہوں، مگر اس کی نظروں میں، ہماری نظروں میں کتے کے بچے کو پانی پلانا ایک معمولی کام ہے، مگر اس کے نزدیک یہ عظیم کام تھا. اسی کام کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی. اور میں ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان کے انتقال ہوا تو ان سے پوچھا گیا اللہ نے آپ کی بخشش کیسے فرمائی؟ فرمایا یار یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، یہاں تو معاملہ ہی عجیب و غریب ہے. کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میری باری آئی تو رب العالمین نے فرمایا ملائکہ سے اس کی نماز ایک طرف کر دو، روزے، حج، عمرے، صدقہ، خیرات، یہ تبلیغ کرتا رہا، تقریریں کرتا رہا، بات کرتا رہا، حدیث پڑھاتا رہا، قرآن کی تفسیر پڑھاتا، سارے نیک عمل پیچھے کرو اور اس کا فلاں عمل لے آؤ، میں اس کے صدقے کی بخشش فرما دوں. پوچھا گیا، خواب دیکھنے والے پوچھا وہ کون سا عمل تھا؟ کہنے لگے میں حدیث لکھتا تھا. حدیث محدث تھا، قلم دوات سامنے ہے، دوات کے اندر میں نے کانے کی قلم دبوئی اور کاغذ کے برات کے لکھنے لگا حدیث. اچانک ایک پیاسی مکھی آئی، قلم کی نوک پر بیٹھ کر اس نے اس قطرے کو چوسنا شروع کیا، میں نے ہاتھ وہیں روک لی. میں نے کہا یار یہ پیاسی ہے تو اللہ کی مخلوق، اگرچہ میں رسول اللہ کا فرمان لے کر ہوں، بہت بڑا عظمت والا کام کر رہا ہوں، لیکن اسی رسول رحمت نے تو فرمایا ہے کہ جانداروں پر بھی رحم کرو. اور یہ سوچ پیدا کر کے میں نے ہاتھ کو حرکت نہیں دی، میں بیٹھا رہا. وہ مکھی اپنی پیار بجھا کے اڑ کے چلی گئی. میں نے دوبارہ دوات کے اندر قلم ڈالی اور پھر حدیث رسول لکھی. بس یہ عمل میرے رب کو پسند آیا اور اس کی بنا پر میری بخشش ہو. میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں، کوئی اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہے، کوئی شیشے کا ٹکڑا پڑا ہے، کوئی بلیڈ پڑا ہے، کوئی کیل پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے جو ایذا دینے والا، فوراً رک جاؤ، ٹھہر جاؤ وہیں پہ، اس کو اٹھا کے کنارے لگاؤ یہ سوچ کر کہ کوئی انسان گزرے گا اس کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹا کیوں نہ، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم بدکاری نہیں کریں گے، شراب نہیں پیئیں گے، قتل نہیں کریں گے، وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. توبہ کی امید پر گناہ کرنے والا شخص انتہائی احمق اور بے وقوف انسان ہے. ارے تو توبہ کی امید میں کر رہا ہے گناہ، اب گناہ کرتے ہوئے تجھے کسی نے گارنٹی تو نہیں دی کہ بھئی تجھے توبہ کی مہلت بھی ملے گی. اگر جرم کرتے کرتے تجھے موت آ گئی پھر کیا ہوگا؟ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا. علماء مثال دیتے ہیں کہ آگ کا انگارہ کپڑوں والی الماری کے اندر رکھ دو تو کیا ہوگا؟ بولیے نا جی. چلو میں انگارہ بنا نہیں رکھتا، چھوٹی چنگا